نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور طیبہ زندگی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بنی اسرائیل کے قوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کون تھے اور بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام میں سے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اور یہ تمام انبیاء موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے یہ انہی کی قوم میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی تھے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن درجے کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو تمام انبیاء سے افضل بنایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا نیک بندہ۔ تو بنی اسرائیل کے اللہ پاک نے بہت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ایسی قوم تھی جن کے اندر ایسے نبی آئے جن کو اللہ پاک نے بڑی بڑی کتابیں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا نام تھا تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا نام تھا انجیل، جسے بائبل کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرے انبیاء تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے صحیفے عطا فرماتے تھے۔ اور جو لوگ وقت کے نبی کی بات کو مانتے تھے، انبیاء کرام اللہ رب العزت کی ذات کو ان کے سامنے تعارف کرواتے تھے۔ جو لوگ وقت کے نبی کی بات کو مانتے تھے اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا، لیکن جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا اللہ پاک نے اپنے عذاب ان پر نازل فرمائے۔ قرآن کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کئی بستیوں کو ہم نے الٹ دیا، اور کئی بستیوں کو اللہ پاک نے تیز ہواؤں کا عذاب بھیجا، اور کئی قوموں کو اللہ پاک نے پانی کے اندر غرق کیا، ڈبو جیسے فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کا مفہوم، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کی اور آپ کی قوم کے سامنے فرعون اس کے ساتھیوں کو سمندر کے اندر غرق کیا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کا مفہوم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم زمین پر چلو پھرو گے، خاص طور عرب کی زمین پر چلو پھرو گے تو بس تمہارے رستوں کے اندر آئیں گی جن کو اللہ پاک نے اپنے عذاب بھیجے۔ اور یہی بنی اسرائیل کی قوم تھی کہ جن کو اوپر پکا پکایا کھانا آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ تھے، پھر اس بات سے اکتا گئے، تنگ پڑ گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا، یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ من سلوا ہم نہیں اب کھانا چاہتے، اب ہمارے لیے زمین سے ایسی چیزیں پیدا کر رہی ہیں جو جن کو زمین اگاتی ہے۔ اس میں انہوں نے پیاز کا نام لیا، اور اس میں انہوں نے دانوں کا نام لیا، سبزیوں کا یعنی مفہوم ہے، انہوں نے آیت قرآن پر آیت کا مفہوم کے انہوں نے یہ بیان کیا۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر سے من سلوا کو بند کیا اور زمین کی کاشتکاری انہوں نے شروع کر دی۔ پھر اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اللہ پاک سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے 12 قبیلے ہیں اور ہمارے قبیلوں کے الگ الگ چشمے ہونے چاہیے، ان کے ذائقے بھی الگ الگ ہونے چاہیے۔ تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں جو وہ چھڑی تھی یا کھونڈی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو زمین کے اوپر ماریں۔ تو اللہ پاک نے 12 چشمے جاری کر دیے، اور ان چشموں کے الگ الگ ذائقے تھے اور الگ الگ قبیلوں کا اپنا اپنا چشمہ تھا۔ اور جو لوگ اس زمین کے اوپر پھرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، مجھے مدینہ منورہ میں ایک لڑکا ملا تھا، پاکستانی تھا، اس نے مجھے کہا میں اس جگہ کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے چشمے پھوٹے تھے، وہ مصر کے قریب ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر 2 بڑی قومیں تھیں، یہودی اور عیسائی۔ یہ 2 قومیں جو تھیں یہ آپس میں جھگڑتی رہتی تھیں، کبھی یہودی عیسائیوں کے اوپر غلبہ پا لیتے تھے، کبھی عیسائی یہودیوں کے اوپر غلبہ پا لیتے تھے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم درجے میں زیادہ ہیں، عیسائی کہتے تھے نہیں ہم درجے میں زیادہ ہیں۔
تو جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 120 تک آئیں گے تو بیچ میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ہم درجے میں زیادہ ہیں، اور یہودی ان کے بارے میں کہتے تھے، عیسائی ان کے بارے میں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، ایک قوم کہتی تھی کہ ہم زیادہ درجے سے اوپر، دوسری قوم کہتی تھی ہم درجے سے اوپر ہیں۔ تو قرآن کا مفہوم اللہ پاک فرماتے ہیں ان دونوں کا آپس میں جو باہمی اختلاف ہے اس کو میں قیامت الدین ان کا اختلاف جو ہے ان کے سامنے میں کلیئر کر دوں گا کہ ان میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اور یہ تو بات حقیقت ہے کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ اخلاص کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پاک نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ پاک کو کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اسی بات کا توحید کا لوگوں کو درس دیا۔ تو یہ قومیں آپس میں جھگڑتی رہیں، اور یہ کون کس صدی میں اور کس سن میں لوگ آپس میں جھگڑتے عربوں کی جو مختلف علاقوں کے اندر یہ پھیلے، اور یہودی جو تھے کس سن میں یہودی جو تھے جب ان کو پر رومیوں نے حملہ کیا تو یہ شام اور فلسطین کو چھوڑ کر یہ مدینہ منورہ میں آئے، اور خیبر میں آ کر انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، اور یثرب اور خیبر اور اس کے نزدیک ایک شہر ہے وہاں پر یہودیوں نے جو ہے انہوں نے ادھر آ کے انہوں نے اپنی جو قوموں کو آباد کیا، اور یہاں پر بڑے بڑے قلعے بنائے۔ اور یہ میں بات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں، جب ہم آگے جائیں گے، جب ہم غزوہ خیبر کی بات کریں گے، جب رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، تو یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ہم یمن میں کس کی بادشاہ آئی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد ہم رسول پاک علیہ السلام کا تھوڑے سے نسب کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آگے زندگی کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔